اور اب آپ دیکھیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے. ایسے قوانین پاس ہو گئے کہ اب بیٹی، بہن، بیوی، یہ 3 رشتے ہیں نا تقدس کے رشتے، ان تینوں رشتوں کو اب آنے والے دور کے اندر اس طریقے سے قانون بنا دیا گیا ہے کہ اب بیٹی، بہن، بیوی، اس کی عفت، اس کی عزت، اس کی عصمت جو ہمارے خاندانی نظام کا حصہ اور اسلام کا تحفہ تھا، وہ ان یورپ کے پجاریوں نے، مغرب کے دل داداؤں نے اس نظام میں پلے نا، پوری زندگی کرکٹ کھیلی وہاں جا کر، اسی سے متاثر رہے. یہ آکسفورڈ سے متاثر ہیں، کیمبرج سے متاثر ہیں، یہ قرآن سے متاثر نہیں ہے. یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف زبان پر لاتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے پارلیمنٹ سے ایسا قانون پاس کرا دیا کہ اب بیوی کو شوہر، بیٹی کو باپ، بہن کو بھائی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. وہ منہ کالا کر لے، شرم عفت کا جنازہ نکال دے. کہتے ہیں گھریلو تشدد کے خلاف ہم نے بل پاس کیا ہے. خود تم رسول اللہ کے غلاموں پر تشدد کر کے انہیں برسر عام رمضان کے مہینے میں شہید کر دو، وہ تشدد تمہیں نہیں، اس کے خلاف کوئی بل نہیں تمہارے پاس. قرآن مجید فرقان حکیم نے، رسول اللہ نے جو تربیت فرمانے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کی راہ میں تم نے بل لا کے کھڑا کر دیا. الرجال قوامون علی النساء، قرآن مجید فرقان حکیم کی یہ آیت تمہیں نظر نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی؟ کس لیے؟ کہ نظام جو گھریلو زندگی کا ہے وہ بہتر رہے. تم نے رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 سال کی عمر تک کے بچے کو نماز سکھائی جائے اور پھر 10 سال کی عمر تک اس کو نمازی بنایا جائے. 10 سال کا ہو کے بھی نہ پڑھے تو کیا کریں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. مارے تو پھر بیٹا جا کے کہے جی میرے باپ نے مجھے مارا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، لہذا اس پر مقدمہ قائم کیا جائے. بیوی، یہ امور آخرت سے ہے نکاح. اس نکاح کو تو یہ روک نہیں سکتے کہ نکاح اسلام میں ہے نا، اس کو روک نہیں سکتے. انہوں نے سوچا نکاح کو نہیں روک سکتے، لیکن نکاح کے بعد عورت کے حقوق کے نام پر، گھریلو تشدد کے نام پر ایسی بات لائی جائے کہ بالآخر عورت اپنے شوہر سے باغی ہو جائے. اور جب وہ باغی ہو جائے گی، نتیجہ سنیں، جب عورت جا کے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کرے گی، ہیلپ لائن پہ فون کرے گی کہ جناب میرے ساتھ یہ ہو گیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ شوہر اور بیوی میں تنازع ہوگا. ایک دفعہ شاید شوہر برداشت کرے گا، 2 بار کرے گا، لیکن بالآخر وہ عورت اس کے گھر سے چلی جائے گی. جب گھر سے چلی جائے گی تو یہ NGOs جنہوں نے بل پاس کرایا ہے، یہ قادیانی جنہوں نے بل پاس کرایا ہے، اور یہ قادیانی نواز سارے جنہوں نے بل پاس کیا ہے، یہ بل پاس کرنے والے اس عورت کو پھر شکار کریں گے. پہلے یہ 1-2 ایسی عورتوں کی تلاش میں رہتے تھے. کوئی کیس اخبار میں آ جاتا تو یہ اس عورت تک پہنچ جاتے تھے، اس کو اٹھا کر اس کیس کو کہیں سے کہیں لے جاتے تھے. لیکن اب انہوں نے ہر عورت کو چاہا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ کی لونڈی بن جائے. اور اس سے کیا ہوگا؟ جب وہ عورت ان کا شکار ہو جائے گی تو پھر ایسے ہی پیدا ہوں گے. اگلی بات آپ سمجھ جائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں. ابھی تو 1-2 نظر آتے ہیں نا، پھر یہ ایسے ہی معاشرے میں لوگ پیدا ہوں گے جن کے نطفے کا پتہ ہی نہیں ہوگا. اصل ٹارگٹ یہ ہے، وہ یورپ کا برہنہ پن، وہ ان کی ننگی ثقافت، یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آ جائے. اس کے لیے راستہ انہوں نے پارلیمنٹ کا اختیار کیا. تو میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہم تو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. اسلام کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے، اگر اسلام کے ساتھ کچھ ہوا تو پھر ہمارا بھی کچھ بچنا نہیں. اور آخری بات، اس دور میں ایسا جب وقت آ گیا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو بلند کرنے کے لیے یہ عزم کیا کہ وطن عزیز پاکستان، جو 2 کروڑ مسلمانوں کی ہجرت، 20 لاکھ مسلمانوں کے خون اور ہزاروں مسلمان بچیوں کی شرم و حیا عفت پر بنا تھا، اس پاکستان کے اندر رسول اللہ کا نظام ہونا چاہیے. آپ سب سے پوچھ رہا ہوں،
سارے نہیں بول رہے. حضور کا نظام ہونا چاہیے, حضور کا دین تخت پہ ہونا چاہیے, قرآن کریم کا فیصلہ یہی ہے. اور پاکستان کے آئین میں بھی یہی لکھا ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے. جن لوگوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ رسول اللہ کے دین کو بلند کرو, اور جو رسول اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں ان سے تعلقات منقطع کرو, ان کے سفیر کو ان کے ملک میں دفع کر دو, یہ مطالبہ کیا. اس مطالبے کی بنیاد پر حکومت کہتی ہے اس تحریک کو کل عدم کر دیا جائے.